ہم نے حروف پڑھے تھے جن پہ قلقلہ ہوتا ہے۔ قلقلہ کا کیا مطلب ہے؟ آواز کا ٹکرا کے پیچھے آنا۔ حروف کون کون سے تھے؟ قطب جد، بھولے تو نہیں ہیں؟ کون کون سے؟ قطب جد، ٹھیک ہے۔ قطب جد آپ نے یاد کرنے کے لیے یہ پڑھا تھا، حروف علیحدہ علیحدہ کر کے ہم نے بولنے ہیں۔ کون کون سے حروف بنیں گے؟ قاف، جی قطب، قاف، طا اور با، کیا بن گیا؟ قطب۔ اب رہ گیا جد، جد یہ کون کون سے بن گئے؟ جیم اور دال۔ ان کے بارے میں ہمیشہ ایک چیز یاد رکھ لیں، یہ پکی ٹھکی ہے، یہ جب بھی ساکن ہوں گے۔ ساکن حروف کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اوپر جزم آ جائے، ٹھیک ہے، یا اس حرف پہ سٹاپ کر دیا جائے۔ زیر زبر پیش ہے لیکن یہاں وقف کیا تو پھر بھی حرف کو ہم ساکن کر دیں گے۔ اب یہ قاف ساکن ہے، قاف کن حروف میں سے ہے؟ حروف قلقلہ میں سے۔ اب یہاں آپ نے اس طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے کہ آواز ٹکرا کے پیچھے آئے۔ حمزہ زبر قاف، آق، 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 ٹھیک ہے۔ ہا زبر دال، حد، ٹھیک ہے، کیا بن گیا؟ لمبا نہیں کرنا، احد، احد۔ اگر یہاں پہ احد تو قلقلہ ادا نہیں ہوتا۔ احد جیسے بال دیوار میں مارے نا تو ٹکرا کے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے قلقلہ۔ لفظ کو جنبش دینا، لفظ کو ہلانا، حرکت دینا۔ آق، آد، احد، سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں۔ حروف قلقلہ پڑھے، حروف مستعلیہ پڑھے، اور میم اور نون جب ان پہ غنہ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ پڑھا۔ اور میں نے کچھ اور حروف پڑھائے تھے آپ کو، کون سے تھے؟ مستعلیہ۔ یہ کون سے حروف ہوتے ہیں؟ قلقلہ تو وہ ہیں جن کی آواز ہٹ کے پیچھے آئے، جنہیں ہلایا جائے۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3۔ حروف لین کتنے ہیں؟ 2۔ اور مستعلیہ کتنے ہیں؟ مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7۔ کافی دن گزر گئے ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ ذہن سے نکل چکے ہیں وہ حروف۔ ذرا بتا سکتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ایک آدمی بتائے گا۔ اقبال صاحب آپ بتائیں ذرا۔ خصہ، داغ، طین، ٹھیک ہے۔ خصہ، دغ، طین، آگے قز۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ خصہ خا اور صاد، خصہ سے مراد خا اور صاد۔ اب یہ جو دغتن ہے اس سے مراد کیا ہے؟ ضاد، غین اور طا۔ اور قز سے مراد کیا ہے؟ قاف اور ظا۔ خصہ، ضغطن، قز، انہیں کون سے حروف کہا جاتا ہے؟ حروف مستعلیہ یا پھر پر حروف۔ کیوں؟ یہ حروف جب بھی بولے جائیں گے منہ بھر کے بولے جائیں گے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ حروف جب بھی بولے جائیں گے منہ بھر کے بولے جائیں گے۔ اب جب ہم پڑھیں گے نا وَلَضَّالِّينَ، جب تک یہ ضاد کو پر نہیں کریں گے، منہ بھر کے نہیں بولیں گے، مزہ نہیں آئے گا۔
اور عربی کا دستور یہ ہے کہ ضاد آ جائے، صاد آ جائے، غین آ جائے، قاف آ جائے اور ظا آ جائے تو یہ سارے حروف پر پڑے جاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ 7 حروف ایسے ہیں جو موٹے ہوتے ہیں، پر ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ یاد رکھیں۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ قلقلہ کون کون سے؟ قاف، تا، وہ قطب جد کو ذہن میں رکھ کے نا لفظ بولتے جائیں، قطب، قاف تا با، جد جیم دال، ٹھیک ہے؟ قاف تا با جیم دال۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3، لین 2، اور حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7۔ کون کون سے؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ خصہ ضغطن قز، اس کا مخفف کر کے آپ یاد کر لیں تاکہ کبھی بھولے ہی نہ۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اب اس قاعدے میں کوئی نئی چیز نہیں ہے جو میں آپ کو پڑھاؤں۔ حالت وقف میں کیسے پڑھنا ہے، حالت وصل میں کس طرح پڑھنا ہے، وہ سارا کچھ ہم کر چکے ہیں۔ صرف اب کس چیز کی کمی رہ گئی ہے، ہم نے جو اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ یہ جو تختی میں آپ سے، یہ تختی نمبر 9 ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ تختی ایسی ہے جس بندے کو یہ تختی پڑھنی آ گئی نا ساری، آدھا قرآن تو وہ پڑھ ہی جائے گا اب خود ہی، اسے ضرورت نہیں ہے کسی اور کے ساتھ پاس جا کے پوچھنے کی۔ کیوں؟ جس بندے نے اتنے بڑے حروف کے جوڑ کرنے سیکھ لیے اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ہاں کچھ قوانین رہ جاتے ہیں جو ساتھ ساتھ انسان کو یاد ہو ہی جاتے ہیں۔ میں حرف لکھتا ہوں، کئی۔ یہ کئی کون سے حروف میں سے ہے؟ مدہ میں سے ہے یا لین میں سے؟ لین سے، ٹھیک ہے۔ یا سے پہلے زبر، واو سے پہلے زبر، یا سے پہلے زبر، واو سے پہلے زبر، تو کون سے حروف میں سے ہوا؟ ٹھیک ہے۔ اگر ان کی مرضی کے مطابق حروف حرکتیں آ جائیں، زبر زیر پیش، الف ما قبل زبر، واو ما قبل پیش، یا ما قبل زیر، ان کی مرضی کے مطابق اگر حرکات آ جائیں تو پھر حروف مدہ۔ اگر ان کی مرضی کے خلاف آ جائیں، جیسے دونوں کے اوپر واو کے پیچھے بھی زیر اور یا کے پیچھے، واو کے پیچھے بھی زبر اور یا کے پیچھے بھی زبر، تو حروف لین، کاف زبر یا، کئی۔ یہ کی یا کی نہیں ہوگا، یہ کیا ہے؟ کا۔ زبر کا ٹچ ہونا چاہیے پہلے، کاف زبر کا، حمزہ اور یا کے ساتھ ملا تو کئی، کئی کیا بن گیا؟ کئی۔ کئی اور دن، کئی دن۔ یہ صرف آ ہے، یہ دن ہے، آ اور دن دونوں ملے کیا بن گیا؟ آ دن۔ اگر یہاں پہ ہم سٹاپ کرتے ہیں تو عاد، یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ اب یہ کیا ہوگا یہاں پہ جب سٹاپ کریں گے تو کیا چیز آدھا؟ عاد، عاد۔ کیا ادا ہو رہا ہے؟ قلقلہ، ٹھیک ہے۔ حالت وقف میں دال ساکن ہو گئی اور یہاں پہ ہو جائے گا قلقلہ، کیونکہ قطب جد میں ایک دال بھی ہے۔ مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ چھینک کا جواب دینا چاہیے، اور چھینک جو ہے، جو چھینکنے والا ہے اس نے الحمدللہ کہنا ہے، اور جو سننے والا ہے اس نے یرحمک اللہ کہنا ہے۔ جی، یرحمک اللہ، سمجھ آ گئی؟ تو اس میں یہ ہے کہ یہ چھینک کا جواب ہو جائے گا۔ ہوتا کیا ہے، جب آپ کو چھینک آتی ہے نا تو قدرت نے اپنے آپ کے اندر کچھ سینسر رکھے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے
میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے اگر قدرتی طور پہ آپ کی آنکھیں بند نہ ہوں، چھینک جب آتی ہے تو آنکھیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں، اگر آنکھیں بند نہ ہوں تو ممکن ہے چھینک کے جھٹکے کی وجہ سے یہ آنکھیں باہر آ جائیں، اور جب چھینک آتی ہے تو انسان کے جسم کا پورا خون کا نظام ایک بار رک جاتا ہے۔ دیکھیں کیسی بات ہے کہ 1400 سال پہلے حضور نے جو چیز بتائی ہے، سائنس آج اس پہ تحقیق کر کے بتا رہی ہے کہ ایک بار جسم کا سارا نظام رک گیا، اب یہ رکا اللہ چلائے تو چلے گا، نہیں تو پھر ایک جھٹکے کی مار ہے بندہ کیا چیز۔ سمجھ آئیے بات کی، ایک بار دل حرکت کرنا بند کر دیتا ہے، خون سپلائی کرنا بند کر دیتا ہے پورے جسم کو، لیکن یہ ایک سیکنڈ کے بھی کوئی سیکنڈویں حصے میں جا کے یہ عمل ہوتا ہے اور فوراً اللہ کے حکم سے وہ چل پڑتا ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ ہم نے ایسا کرنا ہے۔ عباس صاحب، لام زبریا لئی، اس کو لی نہیں پڑھا آپ نے، کیوں؟ حروف لین ہے یہ لئی ہی پڑھا جائے گا۔ کیا پڑھا جائے گا؟ لئی۔ آگے جی کیا بنا؟ لئی اور سا دونوں مل کے بن گئے لئی سا، سٹاپ کیا تو لئیس لئیس۔ دافی قن، اقبال صاحب سٹاپ کریں گے تو حرف پہ زیادتی ہو گئی، کون سے حروف میں سے آئی ہے؟ قلقلہ، ذرا بولیں جھٹکے سے، دافق، سمجھ نہیں آئی؟ فق، قلقلہ ہے نا، حرف کو ہٹ کے پیچھے آنا ہے۔ یہ تجوید کے اصول ہیں، جب تک آپ یہاں اپلائی نہیں کریں گے، سارا قرآن بھی پڑھ جائیں، 2 سال کا کورس کر کے ڈگری بھی لے لیں، تجوید کے اصول کا پتہ نہیں چلے گا آپ کو۔ بہت سارے ائمہ ایسے ہیں جب ہم جا کے ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں نا تو پھر ہم مجبور ہو جاتے ہیں، یار ان سے پوچھیں تو صحیح کچھ پڑھا لکھا بھی ہے یا ایسے ہی جماعت کروانے آ گئے؟ جی میں نے حفظ کیا، پھر اس کے بعد میں نے 2 سال قرات کا کورس کیا، اس کے بعد میں نے ٹیسٹ کیا، میرے یہ سند میرے پاس موجود ہیں۔ سند لینا کمال نہیں ہے، کتنا استعمال کیا آپ نے اس کو وہ پتہ چلتا ہے جب آپ مصلی پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب یہاں استعمال کرنا آ جائے گا نا آپ کو قرات تجوید، تو پھر وہاں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، ساتھ ساتھ چلنا ہے، پریکٹیکل کرنا ہے۔ پھر ایک بندے کے پاس صرف ڈگری ہوگی، ایک بندے کے پاس ہنر ہوگا، مانگ پھر ڈگری والے کی نہیں ہوگی، ہنر والے کی ہوگی، جب کوئی دیکھنے والا دیکھے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح میں ایک حرف لکھ رہا ہوں، بٹ صاحب آپ یہ پڑھ کے دکھائیں گے مجھے، عین زبر الف آ، بازر بی، کیا بنا؟ آ اور بی، آ بی۔ جی آگے جی، حالت وقف میں عابد، کیوں؟ دیکھیں نا یہ چیز ہے، یہاں میں نے لگوایا ہے آپ سے، یہاں آ کے آپ پھر بھول گئے، بھولے نا اس چیز کو۔ عابد، عابدن تھا، وقف کیا، دال ساکن ہو گئی، کیا بنا؟ عابد۔ ٹھیک ہے، اس حساب سے جس طرح یہ آج ہم نے پڑھی ہے، قلقلہ، مستعلیہ، مدہ، لین، سب چیزوں کا خیال کر کے یہ تختی کلیئر کر جائیں۔ جس دن یہ تختی آپ کو ایسے انگلیوں پر آئے گی نا سارے حروف، میں گارنٹی دیتا ہوں قرآن پاک کا پڑھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ کیا وہاں پہ الحمد کو جوڑنا ہے آپ نے، کیا مشکل ہے آپ کے لیے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ عالمین زیر زبریں اوپر لگی ہوئی ہیں، کیسے جوڑا گیا ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے لیے۔ ایاکا،
بالکل بھی مشکل نہیں ہے، نعبدو بالکل مشکل نہیں ہے. اسی طرح قرآن پاک مقصد یہ ہے آپ اس پہ عادت پکی کر لیں. یہ جو حروف لکھے ہیں ان سارے حروف کو اچھی طرح سے بار بار جب پڑھیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے لمبے کہاں پہ کرنے ہیں، حروف چھوٹے کہاں پہ کرنے ہیں، موٹے کہاں پہ کرنے ہیں، قلقلہ کہاں پہ کرنا ہے، حرف کو جوڑا کس طرح جاتا ہے، جوڑ کے پھر ان کو یاد بھی رکھنا ہے ذہن میں. میں نے جی پڑھا جی حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، تو دال دو زبر دن، دال الف دو زبر دن پڑھا تو پچھلا میرے ذہن سے نکل گیا، پھر میں نے آبا دن کیا پڑھنا ہے، کوئی میرے ذہن میں کوئی اور نیا لفظ تخلیق ہو جائے گا. یہ چیز ذہن نشین رکھیں. آبادن جب آپ پڑھیں گے تو حمزہ زبر آ کا الف ذہن میں رکھ لیں، آ، اس آ پہ ٹک لگا لیں کہ یہ آ پہلا ہم نے پڑھا تھا. با زبر با، آ اور با، آ با، آ با، دال الف دو زبر دن، تین ہو گئے، آ با دن، دن با آ، آبا آبادن. اس طرح جب اس کو حرف کو بار بار آپ اس کا نچوڑ نکالیں گے نا تو انشاءاللہ قرآن پاک بہت آسان ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو پہلے نہیں بتائی گئی آج کے سارے سبق میں، اور آئندہ بھی ایسا ہی چلنا ہے. ہر چیز آپ کو بتا دی گئی ہے، صرف پریکٹیکل رہ گیا.